کیا واقعی ابو سفیان کو یقین ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں؟ آخر اس نے سب سے پہلے صرف 3 نام ہی کیوں پکارے کہ کیا محمد زندہ ہیں، کیا ابو بکر زندہ ہیں، کیا عمر زندہ ہیں؟ پھر اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جواب آیا کہ ابو سفیان کی خوشی لمحوں میں خاک میں مل گئی۔ اس کے بعد میدان احد میں ایسے نعرے گونجے جن کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اعلو حبل اللہ اعلی و اجل، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان اور کفر کا اعلان تھا۔ آج کی قسط میں ہم جنگ احد کے اختتام پر ہونے والا وہ تاریخی مکالمہ سنیں گے جسے ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مشرکین اپنی واپسی کی تیاری کر رہے تھے اور مسلمان زخمی حالت میں احد کی گھاٹی میں جمع تھے۔ ابو سفیان نے ایک مرتبہ پورے میدان پر نظر دوڑائی، پھر جبل احد کی بلندی پر چڑھ کر بلند آواز میں پکارا، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ پورا میدان خاموش رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو پہلے ہی ہدایت فرما دی تھی کہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ ابو سفیان نے دوبارہ آواز لگائی، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر موجود ہیں؟ پھر بھی خاموشی رہی۔ اس نے تیسری مرتبہ پکارا، کیا عمر بن خطاب موجود ہیں؟ اب بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ ابو سفیان نے صرف انہی 3 ناموں کا ذکر کیا کیونکہ قریش بخوبی جانتے تھے کہ اسلام کی قیادت اس وقت انہی عظیم شخصیات کے ہاتھ میں تھی۔ جب تینوں سوالوں کو کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان خوشی سے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور غرور سے بولا، چلو ان تینوں سے جان چھوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ رہ سکے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بلند آواز سے بول اٹھے، اے اللہ کے دشمن، جن لوگوں کے تم نے نام لیے ہیں وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری مزید رسوائی باقی رکھی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، حضرت ابو بکر بھی زندہ ہیں اور حضرت عمر بھی۔ اس کی خوشی ایک لمحے میں مایوسی میں بدل گئی اور میدان احد کی فضا ایک نئے تاریخی مکالمے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب نے ابو سفیان کی خوشی ختم کر دی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور مسلمانوں کی قیادت ابھی باقی ہے، لیکن شکست کے باوجود اپنی قوم کا حوصلہ بلند کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اچانک بلند آواز سے نعرہ لگایا، اعلو حبل، یعنی حبل کا بول بالا ہو۔ حبل قریش کا سب سے بڑا بت تھا جسے وہ اپنی کامیابی کا سب سے بڑا سبب سمجھتے تھے۔ چند لمحوں کے لیے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ یہ جواب صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ اعلان تھا کہ نہ کسی بت کی عظمت باقی رہ سکتی ہے اور نہ کسی باطل قوت کی، بلکہ بلندی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ اس کا پہلا نعرہ بے اثر ہو گیا تو اس نے ایک اور نعرہ بلند کیا۔ اس نے کہا، لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، یعنی ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ عزا بھی قریش کا ایک بہت بڑا معبود تھا جس پر وہ فخر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے فرمایا، اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ صرف جواب نہیں تھا بلکہ ایمان کا اعلان تھا کہ مسلمان اپنی طاقت، اپنی تعداد یا اپنے ہتھیاروں پر نہیں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی یقین نے بدر میں بھی انہیں فتح دی تھی اور احد کی آزمائش میں بھی ان کے ایمان کو زندہ رکھا۔ ابو سفیان سمجھ چکا تھا کہ میدان میں مسلمانوں کو نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن ان کے ایمان کو شکست نہیں دی جا سکی۔ اب اس نے گفتگو کا رخ ایک اور طرف موڑ دیا اور بدر اور احد کا موازنہ کرتے ہوئے ایسی بات کہی جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے باعث فخر بن گیا۔
ابو سفیان نے محسوس کیا کہ اس کے نعرے بھی مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، تو اس نے اپنی آخری نفسیاتی چال چلنے کی کوشش کی اور وہ بلند آواز سے بولا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور جنگ تو ایک ڈول ہے، کبھی ایک جیتتا ہے اور کبھی دوسرا، یعنی آج احد میں ہمیں برتری ملی ہے، کل بدر میں تمہیں ملی تھی، جنگ کا یہی دستور ہے۔ یہ الفاظ دراصل اپنی شکست خوردہ قوم کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش تھی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں ناکام رہے تھے اور مسلمانوں کا لشکر بھی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے تھے۔ ابو سفیان کی بات ختم ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت مضبوط لہجے میں جواب دیا، ہرگز برابر نہیں۔ پھر فرمایا، ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں۔ یہ چند الفاظ پورے معرکے کا خلاصہ تھے۔ مسلمان اگر دنیا میں شہید بھی ہو جائیں تو ان کی منزل جنت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جان دیتے ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ابو سفیان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، عمر ذرا میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے۔ ابو سفیان نے قسم دے کر پوچھا، مجھے سچ بتاؤ، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اسی وقت تمہاری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان چند لمحے خاموش رہا، پھر حیرت سے بولا، عمر میرے نزدیک تم ابن کمہ سے زیادہ سچے ہو، یعنی جس شخص نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس کی بات غلط ثابت ہوئی، اور آج دشمن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین، غزوہ احد کا یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ اہل ایمان کی اصل طاقت ان کے ہتھیار نہیں بلکہ ان کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ جنگ میں وقتی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان سلامت ہو تو شکست بھی مستقبل کی عظیم فتح کا راستہ بن جاتی ہے۔